السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اللہ علی المدیہ، اور ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کتاب الطہارہ، یعنی پیوریفیکیشن کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اور اس میں جو اسلامک پیوریفیکیشن ہے، جو طہارت اسلام کے اندر جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو اس کے مختلف لیولز ہیں اور جو اس کے مختلف طریقے ہیں، ان کی جو ایک تعلیم ہے، جو ایجوکیشن ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پیوریفیکیشن کے اندر، وہ ہے باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص واش روم جاتا ہے تو اس نے واش روم جا کر جو قضاء حاجت کرنی ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کے مختلف آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب انسان استنجا کرے تو وہ جو نجاست ہے اس کو ڈائریکٹلی اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کو صاف نہ کرے، یعنی استنجا اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کرے۔ تو یہ استنجا جو ہے وہ ظاہری بات ہے پیوریفیکیشن کے اندر شامل ہے۔ اور اگر کوئی شخص صحیح طور پہ استنجا نہیں کرتا ہے تو وہ ایک تو اس کو طہارت حاصل نہیں ہوتی ہے، پھر دوسرا یہ کہ اس کی عبادات کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر تیسرا یہ کہ وہ بہت ساری نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو شیطان کے وسوسے ہیں اور شیطان کا جو غلبہ ہے وہ اس پر بہت طاقت پکڑ لیتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنی جو جسمانی صفائی ہے اس کا بھرپور خیال کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ادب ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ یہ استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، حارث بن ربیع بن حارث الانصاری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه۔ تین آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے بارے میں، جو روزمرہ کی ہمارے روٹین کے اندر شامل ہیں، اس کے متعلق تین آداب ذکر کیے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے، جب تم پانی پیو تو پانی پیتے وقت تم نے جس گلاس میں یا جس برتن میں تم پانی پی رہے ہو اس کے اندر سانس نہیں لینا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کس قدر ایک عظیم ایک اور بہترین ایک تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ آپ ذرا اس زمانے کو سامنے اگر رکھیں گے کہ جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، وہ کوئی میڈیکل کا یا سائنس کا اس وقت کوئی وجود نہیں تھا، اور اس وقت یہ بیکٹیریاز اور اس طرح کی باتیں یعنی موجود نہیں تھی صحابہ کے سامنے۔ تو یہ بات یقیناً ان کے ذہن کے لیے بڑی عجیب سی ہوگی کہ ہم کیوں نہیں برتن میں سانس لے سکتے؟ جب ہم سانس لے رہے ہیں تو ہم برتن میں سانس کیوں نہیں لے سکتے؟ لیکن آج کی جدید میڈیکل، جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے جو سانس ہم باہر، جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ جو باہر نکالتے ہیں، تو اس کے اندر ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو اس کے سانس کے ذریعے سے باہر نکلتے ہیں، اور اگر ہم اس کو برتن کے اندر سانس لیں گے تو وہ ممکن ہے کہ وہ اس پانی کے اندر وہ بیکٹیریاز چلے جائیں اور پھر وہ ہمیں بھی نقصان دے، اور ممکن ہے کہ وہ برتن اگر کوئی اور شخص استعمال کرے تو اس کو بھی نقصان دے۔ جیسا کہ آج کل تو ویسے ہی ایک وبائی مرض، ایک کووڈ-19 کی ہم صورت دیکھ رہے ہیں، اس کے مختلف ویریئنٹس آ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو SOPs بتائی جاتی ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے سانس کے ذریعے سے جو بیکٹیریاز آتے ہیں اور وہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب ہمیں آج سے 1400 سال قبل اس کی ہمیں تعلیم دے دی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں معلوم ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، ہمارا فائدہ، کوئی ہماری مصلحت موجود ہوگی، چاہے ہمیں آج معلوم ہو چکی ہو یا ممکن ہے کہ ہمیں آج بھی معلوم نہ ہو سکی ہو، آئندہ آنے والے زمانوں میں لوگ اس کو ڈسکور کر لیں۔ دوسرا جو ادب بتایا، فرمایا وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ۔ یہ ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ جب کوئی شخص واش روم جائے تو پھر وہ اپنے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، اور تیسرا ادب بتایا کہ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، اور نہ ہی وہ استنجا دائیں ہاتھ سے کرے۔ تو یہ دو ادب جو واش روم کے تعلق سے، ٹوائلٹ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ تو دائیں ہاتھ کے ساتھ نہ چھوئے، دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہ کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دایاں ہاتھ جو ہے، ظاہری بات ہے کہ انسان، جیسا کہ آگے ہم آج ہی کے ٹاپک میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کہ دایاں ہاتھ عموماً انسان، جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے
بہت سارے اچھے کاموں میں اور بہت سارے امپورٹنٹ اور اہم کاموں کے اندر ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے۔ تو جو سیدھا ہاتھ ہمارا مختلف چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے، وہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ ہمارا وہ ایسی چیزوں میں استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ہمارے ہاتھوں پر کوئی نجاست، کوئی بیکٹیریاز اس طرح کے لگ جائیں جو بعد میں صاف نہ ہو سکے اور وہ ہمیں نقصان دے رہے ہوں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر کوئی شخص، ظاہری بات ہے اگر وہ چھوئے گا تو اس کے ہاتھ پر نجاست لگ سکتی ہے، کسی بھی قسم کی نجاست لگ سکتی ہے، اور وہ نجاست کے اندر وہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو انسان کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم ہر اچھا کام اور ہر جو عمدہ کام ہے، جو چاہے عبادت کے طور پہ ہو رہا ہو یا کسی اور طور پہ ہو رہا ہو، وہ کام ہم نے سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے، اور ایسا کام جو کہ اچھا نہیں ہے بظاہر اور وہ ضروری ہے وہ ہم نے کرنا ہے تو وہ ہم نے الٹے ہاتھ سے کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ جیسا کہ آگے ہمارا ایک ٹاپک ہے کہ باب التیمم فی الطہور وغیرہ، کہ جب آپ طہارت حاصل کر رہے ہیں، یعنی جب آپ ایک ہے طہارت سے مراد نجاست کو ختم کرنا، اس پہ تو ہم دایاں ہاتھ استعمال نہیں کریں گے، لیکن ایک ہے طہارت حاصل کرنے سے مراد وضو کرنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، تو اس قسم کی جو طہارت کے عمدہ کام ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کا استعمال فرمایا ہے۔ جیسا کہ حدیث اس ٹاپک کے اندر موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رائٹ سائڈ تھی، جو دائیں طرف تھی، یہ بہت پسند تھی۔ کس معاملے کے اندر؟ فی تنعلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے تو دائیں طرف سے پہنتے، یعنی پہلے رائٹ جو آپ کا پاؤں تھا، آپ کا پاؤں مبارک تھا، اس سے آپ پہلے آغاز کرتے۔ وہ ترجلی، اور جب آپ اپنے بال سنوارتے، جب آپ مانگ نکالتے، بالوں کو صحیح کرتے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں طرف کے بالوں کو صحیح کیا کرتے تھے۔ وہ طہوری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام طہارت کے معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے تھے۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ام المؤمنین وفی شأنہ کلہ، کہ اپنے تمام معاملات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کا یا دائیں سائڈ کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ دیگر احادیث سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے اپنا سیدھا پاؤں رکھتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لباس پہنتے تو پہلے سیدھی طرف سے پہنتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرماتے، ہاتھ ملاتے، تو سیدھا ہاتھ ملاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی چیز دیتے تو سیدھے ہاتھ سے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے، کھانا تناول فرماتے، سیدھے ہاتھ سے کھاتے۔ جب پانی پیتے تو سیدھے ہاتھ سے پیتے۔ تو یہ سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ سے کیے۔ تو دائیں ہاتھ کی ایک اہمیت ہے، رائٹ سائڈ کی ایک اہمیت ہے، اور آج کی ہمیں سائنس بھی بتاتی ہے، آج کی ہماری جو جدید ریسرچ ہے وہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کی جو رائٹ سائڈ ہے وہ آپ کی لیفٹ سائڈ سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دونوں ہاتھوں کا استعمال ہر معاملے میں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس سے ہمیں نقصان پہنچے گا۔ کیسے نقصان پہنچے گا؟ اگر مثال کے طور پہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کھانے پینے میں بھی کر رہا ہوں، اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال نجاست کو زائل کرنے میں بھی کر رہا ہوں، استنجا میں بھی کر رہا ہوں، تو ممکن ہے کہ وہ ہاتھ جو ہے اس کے ساتھ میرے کھانے پینے کے اندر بیکٹیریا شامل ہو جائے اور مجھے نقصان دے رہا ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے سامنے والا شخص جو مجھ سے ہاتھ ملانے آ رہا ہے، اس کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ اچھے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، تو میں بہت ایزی فیل کروں گا اس سے ہاتھ ملانے میں۔ لیکن اگر مجھے پتہ ہوگا کہ یہ شخص جو ہے اپنا دایاں ہاتھ نہ جانے کن کن معاملات کے اندر اپنی نجاست کے اندر بھی استعمال کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے میں ایزی فیل نہیں کروں گا، میں اچھا محسوس نہیں کروں گا اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے۔ تو لہذا ہر اچھے معاملے کے اندر ہمیں جو ہے وہ رائٹ سائڈ کو فوقیت دینی چاہیے، اور یہی آج کی ہمیں ریسرچ بھی بتاتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے، ایک میں آپ کی بات ذکر کر دوں اس کے ساتھ ساتھ، کہ آج کی ہمیں ریسرچ یہ بتاتی ہے جدید سائنس کی، کہ آپ کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں، جو سب سے زیادہ میرے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ہمارا اور آپ کا موبائل، جو ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم موبائل ہر کیفیت میں، ہر حالت میں یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو واش روم سے آنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر اپنے موبائل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میری یہ نصیحت ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ موبائل کے استعمال یا موبائل کی یوزیج جو ہے وہ ہمیں دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارے موبائل کا استعمال اچھا ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے اگر موبائل کا یوز کیا تو موبائل یوز کرنے کے بعد ہم ہاتھ تو نہیں دھونے جائیں گے کھانا کھانے سے پہلے، ہم تو موبائل استعمال کریں گے اور کھانا بھی کھا رہے ہوں گے،
تو ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس موبائل کی وجہ سے کتنے بیکٹیریاز ہمارے پاس ہمارے منہ میں داخل ہو رہے ہیں. تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں جو زیادہ تر ہمارے استعمال میں ہوں ان کو ہم دائیں ہاتھ سے استعمال کریں, اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیم ہے. اسی پر آج کی کلاس کو ہم اینڈ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.